ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار لیاقت علی طور صاحب. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سر یہ بتائیے گا پاک افغان جنگ کے بعد ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے بھی حملہ کر دیا ہے, اس کے آپ اثرات کیا سمجھتے ہیں کہ خطے کا امن یہ کس حد تک خراب کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی واقعی یہ ایک افسوسناک بات ہے جی, اور اس سے خطے کا امن جو ہے وہ بالکل خراب ہوگا جی اور عدم استحکام پھیلے گا اس ریجن کے اندر. جی تو یہ ایک اچھی بات تو نہیں ہے کہ کوئی بڑی طاقت جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جی چھوٹے ممالک پہ حملہ کر دے اور اپنی مرضی کرنے شروع کر دے. ٹھیک ہے. یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے. ایران اقوام متحدہ کا ممبر ملک ہے جی اور اس کو اقوام متحدہ کا میں ہونے کا تحفظ حاصل ہونا چاہیے. جی ابھی حال ہی میں وہاں کسی ملک نے قرارداد تو موو نہیں کی, جی لیکن سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے جو ہیں انہوں نے خود نوٹس لیا ہے اور بیان دیا ہے, اور امریکہ کو اور اسرائیل کو اور تمام متحارب ممالک وہاں جو اس وقت ہیں جی ایران کو بھی جی انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کی میز پر اقوام متحدہ کے فورم پر جی آئیے اور جنگ بند کیجیے ٹھیک ہے. اور سیز فائر کریں. ٹھیک ہے. تو یہ تو اقوام اصولی موقف ہے ٹھیک ہے ان کا. جی لیکن جو بڑی طاقت کے نشے میں اپنی عسکری طاقت کے نشے میں بدمست ہو وہ تو اس قسم کی باتوں کو بالکل درخورِ اعتنا نہیں سمجھتی. جی تو امریکہ نے وہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے, وہ اپنی مرضی ٹھونسنا چاہتے ہیں اور ضد یہ ہے کہ ایران جی ایٹمی طاقت حاصل نہ کرے. ٹھیک ہے. جبکہ جس کے ساتھ مل کر وہ حملہ کر رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے حملہ کروایا اور پھر خود شامل ہو گئے جی وہ ملک اسرائیل ہے اور وہ نیوکلیر طاقت حاصل کر چکا ہے. اور مغرب کے تمام ممالک جنہوں نے اسرائیل بنایا تھا انہوں نے اس کی پوری حمایت کی, اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی, اور اس حصول کو جو ایٹمی طاقت کا اسرائیل نے کیا اس کو ایک طرح کا انہوں نے قبولیت بخش رکھی ہے. جی تو یہ مسئلہ جو ہے یہ تو پھر اسی طرح ہے کہ کوئی اور ملک وہ چیزیں حاصل نہ کرے جی جو ہم کر چکے ہیں, جی اور ہم نے جو تباہی مچائی ہے اس تباہی کو مد نظر رکھ کے تمام دنیا ہم سے ڈر کے رہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو بالکل ایک جس طرح غنڈہ گردی ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر, اور افسوس کی بات ہے کہ اس وقت جو امن کے علمبردار ہیں امریکہ اور ویسٹرن یورپ جی وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں اس بات کی. جی تو ابھی یہ جو خطہ ہمارا ہے اس میں پاکستان کی لوکیشن جو ہمارا شمالی بارڈر ہے جی وہ سینٹرل ایشیا کے بالکل قریب ہے. ٹھیک ہے. اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہی چین اور امریکہ کا سنگم ہے. ٹھیک ہے. سوری چین اور رشیا کا. چین اور روس کا جو سنگم ہے بارڈر کا وہ ہمارے نارتھ میں ہے. جی اور یہ دونوں طاقتیں ایٹمی طاقتیں ہیں. جی پاکستان ایٹمی طاقت ہے, بھارت ایٹمی طاقت ہے, جی اور اسرائیل ایٹمی طاقت ہے. جی ان ایٹمی طاقتوں کا آپس میں کوئی اتحاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ جو یورپ میں ایٹمی طاقتیں ہیں ان کا آپس میں نیٹو کے پلیٹ فارم پہ اتحاد ہے. ٹھیک ہے. وہ بہت متحد ہیں, ہر جنگ اکٹھے لڑتے ہیں, ہر جنگ میں ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. جی جو ایشیائی طاقتیں ہیں ان میں ایسی صورتحال نہیں ہے. میرے خیال میں ایک اتحاد بننا چاہیے, اور اسلامی ممالک جو ہیں ان کا نیٹو کی طرز پہ ایک فوجی اتحاد ہونا چاہیے جی جو اس وقت نظر نہیں آتا. جی اور او آئی سی ہے, او آئی سی کا مینڈیٹ خاص طور پہ صرف محدود ہے سویلین معاملوں تک, وہ آپس میں کوآپریشن تک محدود ہے. ٹھیک ہے. ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے اقوام متحدہ کے فورم پر جی کہ وہ کوئی فوجی اتحاد کریں. جی جو او آئی سی کو منظوری ملی تھی وہ اس شرط پہ تھی کہ تم کوئی عسکری بات یا جو ملٹری تھنگز ہیں وہ ڈسکس نہیں کرو گے اور ان پر پلاننگ نہیں کرو گے. ٹھیک. تو یہ تو ایک ایسی صورتحال ہے کہ مسلمان ممالک بالکل غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو. جی
تو اس خطرے کو اس کے خطرے کے ساتھ عہدہ برا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی کوئی اپنی اجتماعی حفاظت کا انتظام کر لیں، ٹھیک ہے ورنہ ایک ایک کر کے جو مغربی طاقتیں ہیں جی وہ آپ کو کھا جائیں گی. جی اور حقیقت یہ ہے ان کے منہ سے خود بھی یہ لفظ نکل گیا تھا جارج بش کے منہ سے کہ کروسیڈ ہے. جی جو کتاب لکھی آئزن ہاور نے اس کا نام بھی کروسیڈ ان یورپ رکھا. یعنی کروسیڈ وہ کہتے ہیں جہاں مسلمانوں کو دبا کے رکھنا ہے اور دوبارہ اٹھنے نہیں دینا. سلطنت عثمانیہ کو، خلافت عثمانیہ کو توڑ کر جو چھوٹے چھوٹے ملک بنائے، جی اسی اسٹریٹجی کی یہ کڑیاں ہیں. ٹھیک ہے اور اس کا سلسلہ ہے کہ دوبارہ ان کو متحد نہیں ہونے دینا، دوبارہ ان کو کھڑے نہیں ہونے دینا، فوجی طاقت نہیں حاصل کرنے دینا، جی اور اکنامک پالیسیز بھی ایسی رکھنے ہیں کہ یہ دبکے رہیں. بالکل صحیح ہے. اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کروسیڈر زائنسٹ الائنس. اور اس کروسیڈر زائنسٹ الائنس میں حال ہی میں ہندوتوا والے شامل ہو گئے ہیں. تو اب یہ ہے کروسیڈر زائنسٹ ہندوتوا الائنس. صحیح. پاکستان کو یہ باتیں سمجھ کر اپنی پالیسی بنانی چاہیے. ٹھیک ہے اپنی فارن پالیسی، اپنی ڈیفنس پالیسی اور اپنا ڈیفنس بجٹ. جی ہمارے ہاں دانشوری کا معیار یہ ہے کہ فوج پہ تنقید کی جائے، جتنی کوئی زیادہ تنقید کرتا ہے اتنا وہ بڑا دانشور گردانا جاتا ہے. اور دانشور جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملٹری بجٹ کم کر دو، جی ڈیفنس بجٹ کم ہو جائے تو بڑے ہمارے دلدر دور ہو جائیں گے، ہمیں بڑا سکھ مل جائے گا، اکانومی بہت اوپر چلی جائے گی. دیکھیے ایسی اکانومی کا کیا فائدہ جو غیر محفوظ ہو، جس کو جب چاہے بھیڑیے جو ہیں آ کر کھا جائیں. اور بھیڑیے جب میمنے کو کھانے آتے ہیں تو بہانہ گڑھ ہی لیتے ہیں. جی بہانہ گڑھ لیا جاتا ہے، وہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے. بہانے تو بنائے جاتے ہیں، جیسے ایران پر اب آج حملہ ہو گیا، اسی طرح کا حملہ عراق پہ ہو گیا تھا، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا کے، جو بعد میں ثابت ہو گیا کہ جھوٹا بہانہ تھا. نہیں تھے اس کے پاس، صدام کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کوئی ثبوت نہیں ملا، کوئی ویپنز نہیں ملے، کوئی اسلحے کا ایسا انبار نہیں ملا جس پہ یہ کہا جا سکے کہ وہ میس ڈسٹرکشن والے تھے. صحیح. کوئی ہتھیار نہیں ملا. بریگیڈیئر صاحب ذرا میں پاک افغان کشیدگی کی طرف آؤں گا، اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کب تک سیز فائر آپ سمجھتے ہیں ہو جائے گا پاکستان اور افغانستان کا؟ اور اگر سیز فائر ہوتا ہے تو پاکستان کو کیا ان کی چوکیں کس صورتوں کے اوپر، کن کنڈیشنز کے اوپر واپس کرنی چاہیے، اور پاک افغان جنگ سے خطے کا امن کس حد تک خراب ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں پاک افغان جنگ جو ہے یہ نتیجہ ہے افغانستان کی پالیسیز کا، ان کے رویوں کا. اور وہ ان رویوں کو جاری رکھے ہوئے تھے. پاکستان کے اندر دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے تھے، دہشت گردی کے واقعات کی، دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں دی ہوئی تھیں، اور یہ تو پاکستان کرتا تھا. لیکن پھر یو این نے انکوائری کرائی، حال ہی میں جو انکوائری کروائی، اس انکوائری نے یہ ثابت کر دیا، اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ واقعی یہ دہشت گردی کرواتے ہیں. اور 20 کے زائد تنظیمیں ہیں جن کو یہ تحفظ مہیا کرتے ہیں اپنے علاقے میں رہنے کا. اور جب کوئی کہتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرو، ان کو اپنے قانون کی گرفت میں لاؤ، تو بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ جی ان علاقوں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. تو جب آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو پھر جو ممالک متاثر ہیں آپ کی دہشت گرد تنظیموں سے اور ان کی کارروائیوں سے، ان کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ پھر خود کارروائی کریں اور اپنے تحفظ کا انتظام کریں، جو پاکستان نے کیا. اب اس کی مزاحمت میں اگر افغان فوجیں پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوں تو پاکستان کو جواب دینے کا حق حاصل ہے. ایک ان کا جو بہت قابل اعتراض رویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بارڈر کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی یہ ڈیورنٹ لائن ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. حالانکہ ان کے بادشاہ جو اس وقت کے آئینی بادشاہ تھے ان کے، وہ معاہدے کر چکے. اس کے بعد پاکستان کے ساتھ بھی ان کے معاہدے ہوئے، ان کی حکومتوں نے کیے، لیکن وہ ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے. اب ایک صورتحال یہ ہے کہ جن جگہوں سے انہوں نے حملہ کیا ان جگہوں پہ پاکستان نے جوابی کارروائی میں پوسٹوں پہ قبضہ کر لیا. بالکل صحیح ہے. جب کوئی ملک کسی پہ حملہ کرتا ہے تو اس ملک کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع میں
جی وہ جارحانہ کاروائی پھر کرے. بالکل صحیح ہے. تو ایسی ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا ہے. ناظرین انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام کے اندر. تب تک کے لیے اپنے میزبان شائگان خان درانی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.